السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور زاہد حسین صاحب. ناظرین، ہمارے وزیر اعظم نے قوم کو ایک بار پھر یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. وزیر اعظم کا یہ بیان سننے کے بعد آج جب اخبار پڑھا تو اخبار کی یہ لیڈ سستے ترین ملک کے عوام کا منہ چڑھا رہی تھی کہ بجلی کی قیمت میں 4.25 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے. اب وہ ملک جہاں پر بجلی بھی مہنگی ہو، جہاں پر گیس بھی مہنگی ہو، جہاں پر پیٹرول کی قیمتیں بھی زیادہ ہوں، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہوں اور ادویات بھی مہنگی ہو، اس ملک کے وزیر اعظم ایسی بات کریں تو ایک ہی سوال ذہن میں گردش کرتا ہے کہ ٹھیک کون ہے، وزیر اعظم یا عوام کا رونا؟ یہی سوال ہم آج اپنے پینل کے سامنے بھی رکھیں گے. ایاز صاحب، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد واقعی پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے یا عوام ہی ناشکری کر رہے ہیں؟ یہ عوام ہی ہیں جنہیں اقتصادی اصلاحات نظر نہیں آ رہی، معیشت کی بحالی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں نا، ہمیں وزراء اعظم جو ہیں ان کے بیانات پہ نہیں جانا چاہیے. وہ تو ایسے کریں گے، پہلے بھی کرتے آئے ہیں، یہ بھی کرتے آئے ہیں، یہ تواتر سے، اور ان کا تو اچھے خاصے یہ آڈیٹر بن گئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بولتے ہیں، اس پہ نہیں جانا چاہیے. ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے. یہ بجلی کا مہنگا ہونا یا مہنگائی، یہ ایک چیز ہے. ہم مہنگائی پہ کتنا بولتے ہیں، مہنگائی بڑھ بھی رہی ہے، ڈالر وغیرہ کا جو ہے قصہ آپ کو پتہ ہے، اور ہم بولتے ہیں، اور ہم ایک تقریباً رٹی رٹائی ہمارا ایک رسپانس ہوتا ہے، مارے گئے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں تھوڑا آگے دیکھنا چاہیے. ہم سے اس ملک کے حالات، صرف یہ حکومت نہیں، اور یہ تو اب یہ ہے تو رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے، ہم سے یہ چل نہیں رہی چیزیں. آپ صرف بجلی کی بات نہ کریں، سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بجلی والا بم گرا ہے، باقی چیزیں مہنگائی والی ہیں، گورننس کی حالت آپ کو پتہ ہے، جوڈیشری کی حالت آپ کو پتہ ہے. مطلب آپ کچھ بتا تو دینا کہ یہ شعبے ہیں جو ٹھیک ہیں. پرابلمز اور ہیں. وزیر اعظم، گورنمنٹس، سیاسی قائدین عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ان پرائم منسٹر کو دیکھ لیں، حکومت جس طریقے سے چلانی چاہیے وہ چل نہیں رہی. لیکن وہ جیسے لاسٹ ویک ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور وہ امتیاز گل تھے ہمارے کالیگ، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، وہ رحمت العالمین اتھارٹی یہاں پہ بن رہی ہے. بھئی پاکستان کا یہ پرابلم ہے. گورنر پنجاب کہتا ہے کہ جب تک تلاوت نہ ہو تو آپ کو وہ سرٹیفکیٹس نہیں ملیں گے. یہ ہمارا پرابلم ہے. اب کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ اسلام آباد کے اسکولوں میں عربی کی تعلیم ہونی چاہیے، اردو ڈھنگ کی پڑھی نہیں جاتی، انگریزی ڈھنگ کی تعلیم ہوتی نہیں ہے، سائنس وغیرہ میں ہم کہاں کھڑے ہیں دنیا کے مقابلے میں. تو میں یہ جو بجلی کی قیمت بڑی ہے، یہ ایک ایسپیکٹ ہے ہمارے نیشنل کنڈیشن کا، ہماری قومی حالت کا. یہ ٹھیک ملک نہیں چل رہا. اس کا جو مزاج ہے، اس کا جو ٹیمپرمنٹ بن گیا ہے اس ملک کا، وہ ٹھیک نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ایسے واقعات سیالکوٹ جیسے ہوتے رہیں گے اگر جو ہے وہ توہین کے ملزمان کو سزائیں صحیح طریقے سے نہ ملے. مطلب جو بات کہنے والی ہے، مطلب اس سے کوئی لا یعنی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو جیسے ہمارے باقی وہ جو ہماری قومی ڈائیلاگ، گفتگو، ہم جو بیان بازیاں کرتے ہیں، مطلب یہ عجیب سی ہے. اس کا امپریشن، انگریزی کا لفظ ہے، سریلسٹک ایٹماسفیئر اس ملک میں بنا ہوا ہے. اس ملک کو نارمل ہونا چاہیے. یہ جو ہے سرکولر ڈیٹ جو ہے، اور یہ بجلی والا کہاں سے کارنامہ شروع ہوا تھا؟ جب آصف علی زرداری صاحب تھے اور بے نظیر بھٹو تھی، وہاں سے انہوں نے یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو وہ دے کے کہ یہ بنائیں گے. وہ ایسا ہمارے گلے کے وہ ایک توق بن گیا ہے، اس سے جان پاکستان کی چھوٹ ہی نہیں رہی. وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پہلے آئے، پھر ایک اور پالیسی آئی، اور آج اتنا بڑا ہے کہ اس کو وہ ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے کہ وہ سرکولر ڈیٹ کتنا ہے. اور یہ جو ہے ایک اور چیز جو ہمارا المیہ ہے، جو ہمارا پاور سیکٹر ہے، اس میں جو پرابلمز ہیں،
کوئی آپ بتا دیں پچھلے 5 سال میں ایک ڈھنگ کا مضمون یا پیپر کسی نے لکھا ہو کہ بھائی اس سیکٹر کے یہ پرابلمز ہیں اور یہ کچھ کرنا چاہیے. یہ کوئی عجیب طریقے سے اس ملک میں گورننس ہو رہی ہے. اور صرف یہ جو ہیں جو سویلین حکومت ہیں, جو ہمارے دوسرے بھی طاقتور ادارے ہیں, جو پاور سینٹرز ہیں, عجیب عجیب دنیا میں وہ کر رہے ہوتے ہیں. ملک کہاں جا رہا ہے, وہ کیا باتیں کرتے ہیں. تو پرابلم یہ جو ہے, یہ جو ہے پرائس آف بجلی جو ہے, اس سے بہت بڑھ کے پرابلم پاکستان کا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, وہ تو ہماری پریولیج ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر کے ہم پھرتے رہیں. ٹھیک ہے, تو مہنگائی پر نہ صرف عوام رونا رو رہی ہے سلمان صاحب, اپوزیشن تو اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے, لیکن اس سے پہلے میں اتحادیوں پر آنا چاہوں گی. اس حکومت کے اتحادی بھی ناخوش ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول نہ کیا تو ہر قسم کی پرفارمنس ختم ہو جائے گی. پرویز الہی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ کہ آپ نے اپوزیشن کی بات بھی کر لی اور اتحادیوں کی بات بھی کر لی. کیا تحریک انصاف کے وہ لوگ جو لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں وہ اس پہ خوش ہوں گے؟ منتخب وہ ایک ڈسپلن کے پابند ہے نا, کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اختلاف رائے کریں گے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے خود قومی اسمبلی کے اندر حکومتی اراکین نے بجلی کی قیمتوں کو ایشو بنایا تھا. اور بات یہ کہ جب ہم بجلی کی بات کرتے ہیں تو بجلی کا ایشو اس لیے بڑا ایشو ہے کہ جب بجلی اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو لامحالہ ہر چیز پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آئی پی پیز سے خود پرائم منسٹر صاحب کے مذاکرات ہوئے اور کہا گیا کہ بجلی وافر بھی ملے گی اور سستی بھی ملے گی. اور ہم نے بھی یہاں پر بڑی واہ کی کہ پرائم منسٹر صاحب کے اس اقدام اور اس مذاکراتی عمل کے ثمرات جو ہے لوگوں کے گھروں تک جائیں گے. مہنگائی اس لیے ایشو ہے کہ ہم یہاں پر شور شرابہ کرتے ہیں, اس کا کوئی اثر حکومت پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن کم از کم ہم جو کام اپوزیشن کے کرنے کا ہے وہ تو ہم ضرور کر رہے ہیں نا, کہ جی لوگوں کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ کہیں نہ کسی سطح پر کوئی یہ جو مسائل زدہ مہنگائی زدہ لوگ ہیں ان کی کوئی آواز بن رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست ہے. میڈیا کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو پیدا شدہ ان کے احساسات اور ان کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے. اب بجلی کے بارے میں دیکھیں, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کے سارے بیانات دیکھتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹے پہلے شوکت ترین صاحب کہ جی اگلے 2-4 ماہ کے اندر مہنگائی میں کمی آنی شروع ہو جائے گی, اور ساتھ ہی یہ بیان آ گیا کہ جی 4.25 روپے پر یونٹ کا اضافہ. اور یہی شوکت ترین صاحب, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, میں ریکارڈ لے کے آیا ہوں کہ جب یہ وزیر بن رہے تھے تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ جی معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سمیت دیگر اقدامات جو IMF سے کیے جا رہے ہیں ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. اس کا مطلب ان کے علم میں تھا کہ بجلی پہ پریشر آئے گا. تو بات یہ کہ جناب آپ نے کیا کیا جو حفیظ شیخ صاحب نے نہیں کیا. بنیادی طور پہ یہ معاہدہ تو وہ کر چکے تھے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں دیگر اشیاء کی آپ بات کریں گے تو وہ طلب اور رسد کا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ کبھی اوپر چلی جاتی ہیں کبھی نیچے چلی جاتی ہیں. ایک عوام کی منتخب حکومت جو ہے اس سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے مسائل کا پتہ ہوگا, انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہماری زندگیاں کس حد تک اجیرن ہو چکی ہیں, ہمارے گھر ہمارے چولہے جل رہے ہیں یا نہیں جل رہے, کہ IMF صرف اس پہ پریشر کیوں ڈالتا ہے کہ جی آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, آپ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائیں, آپ گیس کی قیمت بڑھائیں. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ 4.25 روپے پر یونٹ کے اضافے سے پیسے کس کے پاس 60 ارب روپے گورنمنٹ کے خزانے میں آئیں گے, کہ لوگ وہ جو بیچارے پہلے جن کا چولہا نہیں جل پا رہا, یہ بجلی کا بل آئے گا تو ان کو جھٹکا تو لگے گا. تو بات یہ کہ یہ کس طرح کی منتخب حکومت ہے. اور یہ تبدیلی سرکار, اب تو وہ لوگ جو تبدیلی سرکار کے نام پہ ووٹ دینے والے تھے وہ بھی شرمندہ نظر آتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہاں ایک خواب دیکھا تھا. وہ بات یہ کہ الیکٹڈ گورنمنٹ اور پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا تجربہ ہونے جا رہا ہے, دیکھیں دنیا کے اندر جہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں کے حکمران کم از کم یہ تو سوچتے ہوں گے کہ ہم نے واپس لوگوں کے پاس جانا ہے. اور پہلی دفعہ ہے, پہلی گورنمنٹ ہے کہ جو ہی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں
کہ جی پاکستان ابھی سستا ترین ملک ہے، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دھمکی دے رہے ہیں کہ جی میں ابھی مزید آپ پہ بوجھ لا دوں گا. اور یہ اس کے بعد لیکن وہ 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ سستا ترین ملک ہے، کل انہوں نے 4.5 روپے یونٹ میں اضافہ کر دیا. تو لوگوں کو میسج تو چلا گیا ہے. تو جب اس طرح کی جمہوریت کسی ملک کے اندر چلتی ہے تو یہ ڈیموکریسی کم از کم نہیں ہے، اسے کچھ اور نام دے لیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح آئے ہیں، کیسے لائے گئے ہیں اور کس ایجنڈے کے تحت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اور جب حکمران اپنے عوام پر زندگیاں ان کی اجیرن کر دینا، تو پھر جب دنیا کے اندر ان کی کوئی سننے والا ہو تو پھر ایک اور ذات ہے وہ سنتی ہے. اب تو لوگ سے نہ اپوزیشن سے کوئی توقع آتا ہے، نہ اس حکومت سے کوئی توقع آتا ہے. اپوزیشن بھی بیانات پہ چل رہی ہے اور اعلانات پہ چل رہی ہے. اور احتجاج کا فیصلہ بھی لاسٹ ویک چونکہ ہم پروگرام کر چکے ہیں، میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا تھا، یاد کریں کہ 23 مارچ کا اعلان کریں گے اور پھر کہیں گے جی ہم 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے. وہ 23 مارچ تک پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوگا. اور ایسے میں عوام مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جہاں پر اپوزیشن بول رہی ہے، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے سستے پاکستان میں بجلی مزید مہنگی ہوگی. بلاول کا بھی ایسا بیان سامنے آیا ہے، مطالبہ کیا کہ واپس لیا جائے. منی بجٹ آنے کو تیار ہے. کیا اپوزیشن صرف بیانات تک ہی محدود رہے گی یا کچھ کرے گی؟ جب عوام کو سچ میں ضرورت ہے حزب اختلاف کی تو کچھ کر سکتی ہے؟ یہ بیان دے سکتی ہے اور بیان ماشاءاللہ دیتی رہے گی. وہ نہیں کریں گے کچھ، اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے تو پرائسز اوپر جائیں بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ پھر حکومت کو برا بھلا کہہ سکیں گے. دیکھیے پاکستان کی جو صورتحال ہے جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، کنٹرڈکشن اور تضادات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور اتنی تیزی سے اگر یہ تضادات بڑھتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ نظام غالباً اس انداز میں چل نہیں سکے گا. دیکھیے تضادات کا یہی عالم ہے نا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سستا ترین ملک ہے، لیکن ان کے اس بیان پہ عام آدمی اس کو صحیح نہیں سمجھتا. ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. پاکستان سستا ترین ملک نہیں ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے. دیکھیے یہ جو کہنا ہے نا کہ امریکہ میں اس ریٹ پہ ملتی ہے، امریکہ میں مہنگائی، آج کے وہ ٹکر چل رہے تھے بہت سے ٹی وی کے اوپر کہ امریکہ میں مہنگائی اتنی ہے. اور بھائی امریکہ کے اندر پر کیپٹا انکم کیا ہے اور وہاں سٹیٹ آدمی کو کیا کیا سیکیورٹیز، سوشل سیکیورٹی کس حد تک پرووائڈ کرتی ہے، یہ فیکٹر آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں. دیکھیے جو اس مہینے کا بجلی کا بل آیا ہے نومبر کا، اگر آپ گھر جا کے اس کو کیلکولیٹ کریں، بجلی کا بل، فیول سرچارج اور مختلف قسم کے جی ایس ٹی اور یہ اور وہ سارے اگر آپ ایوریج آؤٹ کریں تو یونٹ 34 روپے کا پڑتا ہے. اچھا. اور اگر آپ کا ہائی کنزمپشن بل ہے، آپ کے 500 800 1000 یونٹ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اس سے بھی اوپر جائے گا. اس میں اگر آپ مزید بڑھائیں گے تو یہ بل پھر تقریباً 40 روپے پر یونٹ کے حساب سے کاسٹ کرتا ہے. یہ آپ اپنے بل کو جا کے چیک کریں نا، یہ وہ پرائس بڑھاتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ کے اندر، وہاں آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیے کنٹرڈکشن ہمارے ہاں یہ ہے کہ حکومت کہتی کچھ ہے، حقیقت کچھ اور ہے. دوسری کنٹرڈکشن جو مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان میں آپ بڑے شہروں میں گھومیے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جا رہی ہیں جن کی پرائس 1 کروڑ روپے سے نیچے ہوتی نہیں ہے. اچھا شاپنگ مالز ہیں بڑے شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد، پشاور، بڑے بڑے شہروں میں. آپ ان مالز میں چلے جائیے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں بلکہ دبئی میں یا امریکہ یورپ میں کہیں پھر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں نا، ابھی سنیں، یہ اس کے بعد جب میں یہی تو میں بات کر رہا ہوں، کنٹرڈکشن تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں روزگار کے مسئلے ہیں، غربت کے مسئلے ہیں، افلاس کے مسئلے ہیں. تو یہ تضادات کو جب تک جو ہے ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور یہ پاکستان میں ایڈریس نہیں ہو سکتا. دیکھیے بالکل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، پاکستان کی سوشل اور اکنامک ٹرانسفارمیشن کرنی ہے، ایسی ٹرانسفارمیشن جو عمرا کو امیر نہ کرے بلکہ ایک معاشرے میں توازن کریٹ کرے، جو لوگ بیچارے نیچے ہیں ان کو ایک تحفظ پرووائڈ کرے. اس کے لیے لازم ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہیں وہ تھوڑا سا آپس میں تعاون کریں، کیونکہ جب تک یہ آپس میں تعاون نہیں کریں گے تو یہی کام ہوگا. اور اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک طرف آپ کی اکانومی دے دی گئی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو،
وہ ایک ادارہ ہے نا، ایک انسٹیٹیوشن ہے، انٹرنیشنل فائنینس انسٹیٹیوشن، اور بھی بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ دوسرا، آپ نے یہاں جو ہے مارکیٹ کو چھوڑ دیا ہے، جو مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، پرائیویٹ انیشیٹو، پرائیویٹ سیکٹر، عمرہ، انڈسٹریلسٹ، بزنس مین، ٹھیکیدار، یہ ہیں وہ جو ہماری اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے۔ تو اگر یہ حال ہے کہ ہماری اکانومی یا باہر سے کنٹرول ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا طبقہ اس اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے، تو بتائیے عوام کہاں جائیں؟ عام آدمی کس کے پاس جائے؟ حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ انٹروین کر کے لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اگر حکومت عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو پھر وہ حکومت عوام کے لیے بے معنی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کسی سیاسی نظام کو یہ ہوتا ہے کہ عوام اس سے عدم وابستہ ہو جائیں، انہیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی ہو، آج عمران خان پرائم منسٹر ہے، کل کو پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر آ جائے، پی 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 کا پرائم منسٹر آ جائے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو جوتیاں پڑیں گی۔ اکاؤنٹ کا بینک اکاؤنٹ ملک میں، ملک سے باہر دولت اکٹھی ہوگی کن کی جو اقتدار کے مالک ہیں۔ تو جب تک ایسا نہیں ہوگا، دوسرا اس کے لیے ہے کہ آپ کو عوامی سطح پر جو سوشل اور پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اکٹھا ہو کر یہ ضروری ہے کہ یہ ایشو ریز کریں، اور اس کے آلٹرنیٹ میتھڈز ہیں ڈیل کرنے کے۔ ایک تو ہے سرکار کی ذمہ داری، وہ اس سے تو آپ امید چھوڑ دیں، لیکن غیر سرکاری سطح پر بھی اس قسم کی جو پرائس ہائیک کی سچویشن کو ڈیل کرنے کے بہت سے میتھڈز ہیں۔ ان میتھڈز کو آپ کو سوسائٹل لیول پہ ایکسرسائز کرنا پڑے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک انرجی، ایک اسٹرینتھ پیدا ہو، اور وہ ہوتی ہے لیڈرشپ سے۔ پرابلم ہماری یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ناکام ہے تو اپوزیشن بھی ناکام ہے۔ وہ رول جو عوام کو ریسکیو کرنے کا رول جو ہے وہ اپوزیشن کو کرنا ہوتا ہے۔ اپوزیشن عوام کو ریسکیو نہیں کر رہی، بلکہ اپوزیشن کا تو ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ وہ حکومت کو برا بھلا کہنا ہے، لیکن متبادل راستہ اپوزیشن آپ کو کوئی نہیں دکھا رہی۔ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، ان پرابلم کا اپوزیشن کے پاس کون سا حل ہے؟ ہمیں کوئی حل تو دے دے نا، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ نالائق ہیں تو یہ بہت لائق ہیں، یہ بہت عوام کے دوست ہیں۔ عوام کی دوستی ہم نے پچھلی حکومتوں میں دیکھی ہے۔ دیکھیے، غربت اور افلاس کیا پہلے نہیں تھا؟ آج ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن اس سے بعد جو حکومت آئے گی تو اس ملک میں غربت و افلاس بڑھے گا، اب مسائل بڑھیں گے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ایسے میں قیادت کا فقدان زور پکڑتا جا رہا ہے۔ لیکن زاہد حسین صاحب، اگر ہم بیانات سنتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے تو ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عوام کے لیے درد دل رکھتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، لیکن جب ہم پالیسیز دیکھتے ہیں تو بالکل اپوزٹ لگتا ہے۔ یہ قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں، درد دل ان کا ہوگا باتوں تک۔ جہاں تک وزیر اعظم صاحب کے بیانات کا آپ دیکھیں تو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور جگہ پہ ہے، کسی اور ملک سے ہیں جہاں سے بات کر رہے ہیں، جہاں پہ صورتحال ان کو نظر آتی ہے کہ سب سے سستا ملک ہے۔ تو میرے خیال یہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور بیانات کچھ اور ہوتے ہیں۔ میرے خیال یہ کہ اصل مسئلہ جو ہے عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ جو ہے ابھی تک انہی اس میں اپنے جو بھی خواب تھے یا کیا تھے، ان کی جو ہے حقیقت سے بہت دور۔ وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے بہت بڑی تبدیلی لا دی ہے، لیکن اس کا جو ہے جو حقیقت ہے اس سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے جہاں آپ نے بجلی کی بات کی، ٹھیک ہے بجلی کی قیمت تو بڑھی ہے، لیکن بجلی کی قیمت جو بڑھنے کی جو بات ہے وہ تو صرف ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، اس کی وجوہات بھی صاف نظر آتی ہیں کہ جو وجوہات ہیں اس کی، وہ تو بہت پہلے سے ہمارے پورے اسٹرکچر میں، پورے نظام میں موجود تھا۔ اور عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے تو یہاں کہا تھا کہ وہ ہر چیز کو ریفارم کریں گے اور تبدیلی لے کے آئیں گے، لیکن ہم وہی دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال کے عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی پالیسی جو ہے اس سے کوئی مختلف نہیں ہے جو کہ ماضی میں پالیسی ہوا کرتی تھی، بلکہ بعض چیزوں میں تو زیادہ بدتر ہیں۔ جو ہے بجلی کے قیمت اس لیے آپ کو بڑھانی پڑتی ہے کہ جو آپ کو ریفارم کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیا ہے، جہاں پہ آپ کے لاسز تھے وہ ابھی تک آپ نے کم نہیں کیے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک آپ کے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آپ کا جو وہ کہا کرتے تھے کہ بہت زیادہ ہے، آپ تو اس سے دو گنا زیادہ ہو گئے جو کہ پچھلی حکومت کے زمانے میں تھی۔ تو اصل مسئلہ جو آپ کے ہے کہ حکومت کے پاس کیا کوئی معاشی پالیسی ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ 3.5 سال کے عرصے میں اس ملک میں 4 وزرائے خارجہ تبدیل ہوئے ہیں،
اور اس کے ساتھ اس کو چھوڑے 6 جو ہے سیکٹری جو ہے فائنانس سیکٹری تبدیل ہوئے ہیں. تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کے پاس شاید نہ حکومت چلانے کا طریقہ آتا ہے, نہ کوئی معاشی جو ہے جو حالات ہے یا معاشی پالیسی ہے ان کے پاس موجود ہے. اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو ہے جب حفیظ شیخ صاحب تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ ان کی پالیسی بہت اچھی ہے اور اس میں جو ہے انہوں نے اسٹیبلائز کر دیا ہے اپنی معاشی صورتحال کو, اور اس پہ بڑا واہ واہ ہوتا تھا کہ یہی اصل طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چند دنوں بعد وہ تبدیلی آتی, شوکت ترین صاحب آتے ہیں, اور شوکت ترین صاحب وہی ہیں جو کہ بالکل وہ ریورسل چاہتے تھے اس پچھلی پالیسی کا. اور وہی ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے حکومت کا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی راستہ ہے, اور نہ ہی کوئی وہ, اور حقیقت کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. تو آپ نے جو بات کی لیڈرشپ کا فقدان تو ہر جگہ بہت زیادہ ہے. حکومت کی سطح پہ دیکھ لیں, پورے معاشرے کی سطح پہ دیکھ لیں, ہر سطح پہ دیکھ لیں تو آپ کو آپ کو یہ مسئلہ نظر آئے گا. اور یہی مسئلہ جو ہے پورے ٹھیک ہے, یعنی کہ جہاں پر مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں, نہ اہلی کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ عوام کے وہ خواب بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے ہیں جس کا خواب سجایا تھا تحریک انصاف کی حکومت نے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے ایک اہم معاملے کی. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کالعدم تحریک طالبان نے جنگ بندی یک طرفہ طور پر اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پہلے سے کیے گئے فیصلوں پر عمل کرنے میں ناکام رہی ہے. ایاز امیر صاحب, جس وقت ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, یہ خبریں گردش کر رہی تھیں, اس وقت ہمارے پینل کی یہی رائے تھی کہ یہ ان مذاکرات کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور اب یہ خبر جب سامنے آئی کہ یک طرفہ طور پر انہوں نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, تو آپ کس حد تک حقیقت پسندانہ دیکھ رہے ہیں اس اقدام کو؟ دیکھیے, ہمارے اقدامات جو ہیں پاکستان کے, ریاست پاکستان کے حکومتوں کے نرالے ہوتے ہیں. ہمارے کان پکے تھے پچھلے سالوں میں سن کے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے کچھ نہیں ہے, ہندوستان استعمال کر رہا ہے, ہندوستان کر رہا ہے. بھائی, ایک تو ہم ہندوستان کو دشمن کہتے ہیں, تو ہماری کمزوریاں ہوں گی تو کوئی بھی دشمن ہوگا ان کمزوریوں کا فائدہ نہ لے گا تو اس میں کوئی رونا بنتا نہیں ہے. لیکن میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اب تو ہندوستان افغانستان سے چلا گیا ہے, اور ریاست پاکستان ٹی ٹی پی سے ایکوالٹی کی بیسس پہ, برابری کی سطح پہ مذاکرات کر رہی ہے. مطلب ہے کہ ایک طرح کی آپ نے ان کو لیجٹیمیسی, یا کم از کم آپ ان کا سٹیٹس, کوئی نہ کوئی سٹیٹس ایکنالج کر رہے ہیں. بھائی, یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کی کھلم کھلا جنگ تھی, جنہوں نے اعلان جنگ پاکستان کے خلاف کیا تھا. جو پشاور کا جو ہے وہ اے پی ایس اسکول, اس کی ریسپانسبل ہیں, وہ تو صرف میں ایک ہے, جنہوں نے قتل و غارت یہاں پہ کر دی تھی. اور ریاست پاکستان ان سے برابری کی سطح پہ بات کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ, سالس کون ہے, یہ پنچایت کا چیئرمین کون ہے, افغانستان کی طالبان حکومت. یعنی وہ حکومت جو اپنے پیر ابھی تک جما نہیں سکی, جو متعدد پرابلمز کا سامنا کر رہی ہے, جسے انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ملی, جن کی مالی حالت خراب ہے, جو مطلب بہت سارے مالی ان کا ہے, وہ جو ہے اوپر بیٹھ کے ہماری ثالثی کر رہے ہیں. اور ایک طرف ریاست پاکستان ہے, ایک طرف ٹی ٹی پی ہے. مطلب کوئی بات کچھ عقل کی ہونی چاہیے, کچھ آدمی کی سمجھ میں آنی چاہیے. یہ کیسے ہم تماشے کرتے ہیں ان کے ساتھ. ہم نے جنگ سے ہمارا ناک یہاں تک پانی جب آ گیا تھا تو مجبوراً پاکستان کو وہاں پہ حملہ کرنا پڑا تھا ٹی ٹی پی پہ, اور بمشکل ایک سخت جنگ جس میں پاکستان آرمی اور ایئر فورس کا ایک مکمل ٹیسٹ, مطلب انہیں امتحان وہ سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے بعد ان کو ہم نے پیچھے کیا, دھکیلا. ختم وہ نہیں ہوئے, پر کم از کم انہوں نے ایک حد تک پسپائی اختیار کی. اور آج جو ہے ہم نے انہیں ایکول پارٹنرز کر کے, جیسے آپ کسی ریاست کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ان کا تو یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو ٹرائبل ایجنسیز جو پرانی ہوا کرتی تھیں ان کی حیثیت واپس کی جائے, کہ وہ واپس وہاں پہ ٹرائبل ایجنسیز بن جائیں. انہوں نے تقریباً جب حالات ہمارے خراب تھے, ایک اپنی آزاد ریاست, اپنی آزاد عمارت
इमारत जैसे इमारत वहाँ पे बना ली थी, तो वो क्या ये चाहते हैं कि ये एजेंसीज पाकिस्तान से निकल जाएं और उनकी वहाँ पे झंडा और हुकूमत कायम हो? अजीब से इतने साल आप लड़ रहे हैं, इतने सालों से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का ये हथियार है और टूल है, और फिर एकदम जो है आप उनसे बात कर रहे हैं। हमारी कुछ वो जो मैंने पहले भी कहा था जब आप वो बिजली की बातें कर रहे थे, बिजली एक चीज है सिर्फ, ठीक, हमारी मजमूई सूरत हाल देखें। टीएलपी वाला जो किस्सा है वो हमारे सामने है, अब टीटीपी वाला किस्सा है, एक तरफ बिजली है, एक तरफ हुक्मरानी है। मतलब क्या क्या कुछ कोई बताए तो सही ना कि कौन से ढंग के हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सलमान साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, इस ऐलान के बाद जो एक ऑडियो सामने आई है मुफ्ती नूर की, वो ये कहते हैं कि टीटीपी को सालिसों या हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला, सालिस का किरदार अफ़गान तालिबान जो हैं अदा कर रहे हैं। और हमने तर्जुमान ज़बीउल्लाह साहब को ये कहते हुए भी सुना एक इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि हमारे और टीटीपी के मकासद अलग हैं, उन्होंने ताल्लुकात की तरदीद कर दी है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? मेरे लिए तो परेशान कुन सूरत हाल ये है कि ये बयान छप चुका हुआ है और वो बाकायदा एक चार्जशीट दे रहे हैं 5 नुकात की, और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का कोई रद्द अमल इस पे नहीं आया। देखें, आप जब प्रॉक्सीज़ की तारीख उठा के देखते हैं तो इस तरह के धड़ों और ग्रुपों से जब मुज़ाकरात की बात होती है, जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स मुज़ाकरात करती हैं, तो एक कमज़ोरी का पहलू उभरता है। और अब भी आप देख लें कि मैंने जैसे कहा कि अभी तक कोई इस पे नहीं आया, और इसका मैं सबसे बड़ा सबूत ये देता हूँ कि जब तालिबान के साथ अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता था तो तालिबान ने यही तर्ज़ अमल इख्तियार किया था। अच्छा। वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, और आज उसका हशर देखें क्या है कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का गलबा हो गया है, और अमेरिका उस शिकस्त से अभी तक निकल नहीं पाया कि वो जो दुनिया के मीडिया ने लिखा है कि जी अमेरिका को वहाँ से शिकस्त हुई है, इसलिए कि वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो सारा दुनिया के सामने है। और आपको याद होगा कि जब ये मुआहदे की बात सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी, और ये बात भी दुरुस्त है कि हम सब ने उस पर रिजर्वेशन जाहिर की थी कि हमारी रियासत पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था कि इनको असला भी इंडिया देता है और इनके पास फंड्स भी वो देता है, इसलिए कि वो जो काम कर रहे थे। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, मैंने अपने कुछ पैमाने रखे हुए हैं कि जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई टारगेट करता है तो वो 100% दुश्मन होता है। देखिए, और किसी इश्यूज़ के हवाले से आप कह सकते हैं कि जी कलअदम तंजीम में इन्वॉल्व, जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई टारगेट करता है ना, देखिए वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारी सरहदों के रखवाले हैं। और क्यों किया था कि जी मगरबी सरहद हम अपनी सेफ करना चाहते हैं। और तालिबान, आपने दुरुस्त कहा कि ज़रा ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का बयान उठा के देखें, वो तो बरीउज़्ज़मा अपने आप को समझ रहे हैं कि जी हमारे तो कोई उनके दरमियान रवाबत नहीं है। अलबत्ता टीटीपी को बात ये कि पहले रोज़ से ही एक बात होनी चाहिए थी कि आप रियासत पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं। वो तो पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि जनाब आपने हमारे बंदे छोड़े हैं नहीं छोड़े, आपने 5 रुकनी बंदों के नाम दें। अब मैं असल बात आपको बताता हूँ क्या है इस सारी सूरत हाल में। ये जब ये बात शुरू हुई है, उसके बाद पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने वो जो APS स्कूल का केस लगा है, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने कहा कि इन इंतहा पसंदों के खिलाफ रियासत सरेंडर करती नजर आ रही है। उसके बाद हमने पसपाई इख्तियार किया, और मैं समझता हूँ कि हमें लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, हमारे कौमी मफादात हैं, हमारे जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं उन्हें यकीनी बनाने की जरूरत है। और जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करता और पाकिस्तान की फोर्सेस पे हमले करता है, वो कतन ना उनसे मुज़ाकरात हो सकते और ना होने चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इन बयानात की रोशनी में, स्पेशली ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो कह रहे हैं, आपको लगता है टीटीपी पर अब भी अफ़गान तालिबान का कोई दबाव है या कोई असर व रसूख है? देखिए, दबाव की तो बात ना करें, दबाव तो खैर इस किस्म की तंजीमों पे नहीं होता। सिर्फ ये है कि एक स्टेज पे इनमें कोऑपरेशन रही है, जो अफ़गान तालिबान की है और टीटीपी है, इनकी कोऑपरेशन एक स्टेज पे रही है। हमें नहीं मालूम कि इस वक्त क्या रिलेशनशिप है वो, लेकिन वो अहम नहीं है। वो अहम इसलिए नहीं है कि असल फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, और हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी जो लोग बनाते हैं, काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी वो बनाते हैं, उनको कुछ अपने तजर्बे से सीखना चाहिए था। मेरा ख्याल था कि वो ज़रूर सीखेंगे, लेकिन लगता नहीं है। इसलिए
کہ اس قسم کے تنظیموں سے آپ کے 2004 سے وقتاً فوقتاً مذاکرات ہوئے ہیں، 2004 سے ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایگریمنٹ، کوئی انڈرسٹینڈنگ میچور نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ کیسے امید کی جا سکتی تھی کہ ٹی ٹی پی سے ان کے مذاکرات سے کوئی نتائج برآمد ہو سکیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو آج کا بیان ہے ٹی ٹی پی کا، جو یہاں کے ایک اخبار میں چھپا ہے، انگریزی کے اخبار میں چھپا ہے، اس میں ٹی ٹی پی کا ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف کنٹیمپچوس ہے۔ اچھا، وہ پاکستان کو مجرم قرار دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا۔ دیکھیں، اس قسم کی تنظیمیں اس حیثیت میں ہوں تو پھر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آخر پاکستان کی پالیسی کیا۔ ہمیں جو اطلاعیں ملتی ہیں، خبریں مل رہی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو، ہمیں ایک آدھ بار بیان آیا کہ جی آئین کو مانیں۔ بھئی آئین کو اگر ماننے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو آئین کو تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے آپ کو، اس کے باوجود بھی آپ ان سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا بات ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیا کیلکولیشنز تھیں ہماری سیکیورٹی کے لوگوں کی جو سیکیورٹی مینیج کرتے ہیں، کیا ان کی کیلکولیشن تھی کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کامیاب ہوں گے، جبکہ اس سے پہلے جتنے مذاکرات انہوں نے کیے ہیں ان تنظیموں سے 2004 سے آج تک جتنے مذاکرات ہوئے ہیں ان میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ پھر ایک اور بات جو میں سمجھنے سے قاصر ہوں، میرا خیال ہے کوئی ایکسپلین کر دے تو بہت اچھا ہوگا، کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے بیشتر بارڈر پہ فینس لگ گیا ہے۔ اچھا، اب اگر فینس لگ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فینس کے لگنے سے ان آتھورائزڈ انٹری اب کافی مشکل ہو گئی ہے، بلکہ ناممکن ہو گئی ہے۔ اگر فینس میرا خیال ہے مکمل ہو جانا چاہیے، جو ہمیں پہلے شیڈول بتایا گیا تھا اس کے مطابق یہ فینس اس وقت مکمل ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اگر فینس مکمل ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے تو یہ بتائیں کہ اس کے باوجود وہ کیسے یہاں انٹر ہوتے ہیں پاکستان میں، جبکہ مانیٹرنگ ہوتی ہے فینس کی۔ دوسرا یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کی پریزنس پاکستان کے اندر اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ پاکستانی سٹیٹ کو وہاں سے نہ آنے کے باوجود بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر دیا جائے کہ آخر یہ فینس بنا کس لیے تھا، کیا اس فینس کا کوئی فائدہ ہے ہمیں، یا اب بھی ہم ٹی ٹی پی کے رحم و کرم پہ ہوں گے، خاص کر اب ہمارے ٹرائبل ایریاز جن میں آپ نے ان کو انٹیگریٹ کیا ہے۔ اب ٹرائبل ایریاز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ملک کے دوسرے علاقوں کے برابر آ سکیں، کیونکہ زندگی کا جو لیول اس علاقے میں ہے، ٹرائبل ایریاز کے اندر ہے، وہ بہت پیچھے ہے۔ ان کو سہولتیں مہیا کرنا، ان کی زندگی کو بہتر کرنا کہ وہ اپنے آپ کو کے پی کا ایک مؤثر حصہ سمجھیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم معلوم نہیں، وہی مسئلہ کہ تضادات کے شکار ہیں، ہمیں نہیں معلوم گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، اور حقیقتیں جو ہمارے سامنے حقیقتیں آتی ہیں وہ اس پالیسی سے کوئنسائیڈ نہیں کرتی جو ہمیں بار بار سرکاری سطح پہ سنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تاریخ میں بھی ایسے مذاکرات اتنے نتیجہ خیز نہیں رہے۔ زاہد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی اس وقت سٹینڈ کہاں کر رہی ہے؟ کیونکہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں کارروائیاں کر کے وہ افغانستان بآسانی فرار ہو جاتے تھے، اب تو افغانستان کی جانب سے بھی جنہوں نے ثالث کا کردار ادا کیا انہوں نے بھی تقریباً ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، تو کس بنیاد پر وہ یک طرفہ اعلان کر رہے ہیں اور ایسے سٹینڈ لے رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے افغان طالبان نے۔ میں پہلے اس بات کو صاف کر لیں کہ ان کا تعلق جو ہے افغان طالبان کے ساتھ کافی گہرا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے دونوں کے جو مقاصد الگ الگ تھے۔ افغان طالبان کا پورا مقصد جو تھا وہاں پہ افغانستان میں جو آکوپیشن آرمی اس کے خلاف، اور ان کا جو تھا یہ اس پہ پاکستان کی اپنی حکومت قائم کرنا تھا، جس کو کہہ لیں جو بھی ان کا ایک لحاظ سے سوچ تھی، قبضہ کرنا تھا۔ اور ایک وقت میں یہ بھی لیکن ایک اور بات بھی دیکھیں، جب ٹی ٹی پی بنی تھی تو اس کا اگر آپ بیانیہ پڑھ لیں 2007 میں، تو انہوں نے ملا عمر کو اپنا لیڈر تسلیم کیا تھا، اور ابھی بھی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ جو اس وقت ہیبت اللہ جو ہیں اس وقت طالبان کے لیڈر، ان کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن میں تو اصل بات یہ آتی ہے کہ ان میں ایک حد تک ایک تعلق ضرور موجود ہے۔ دوسرا لیکن سب سے بنیادی چیز وہی آتی ہے کہ ہم نے جو ریاست نے اپنی جو کمزوری دکھائی ہے اس کو جو ہے آپ اس کو کیا کہیں گے کہ اگر افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں تو کیا ہم جو ہے اب جو ہے ہماری پوری پالیسی یا ہماری کانٹر ٹیررزم کی پالیسی یا ہمارے جو بھی پالیسی ہے کیا افغان طالبان کے کہنے پہ پڑنے کی؟ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا رویہ بہت ہی اس میں رہا ہے۔ انہوں نے تو جب شاید
کانٹیکٹ ہوا تھا، یہ بات ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے اعلان کر دیا جا کے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. ان کی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ تو کہتے تھے کہ ان کو یہاں پہ آفس بنانے کی بھی اجازت دی جائے. اب آئیے کہتے ہیں نا کہ جو ہے ریاست جب بات کرتی ہے کسی سے تو بعض دفعہ یہ ایک آرگومنٹ بھی دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے تیار ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس باتوں پہ وہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو آپ لوگوں کو حیرت ہوگی. ان کی طرف سے جو ہے مذاکرات جو شرائط ہوئی تھی مذاکرات کو آگے بڑھانے کہ ان کا تھا کہ پہلے آپ ٹرائبل ایریاز کو جو آپ نے ضم کیا ہے اس کو واپس لیں، یعنی واپس اس کو اسٹیٹس کو جو ہے دوبارہ بنائیں، فوجیں وہاں سے جو ہے اس علاقوں سے ہٹ جائیں اور ان کا شریعت نظام جو ہے وہاں بن جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ ان کے پکڑے گئے ہیں ان کے تمام جو ہے جو بڑے بڑے جو جس کو کہتے ہیں اس پہ جو باقاعدہ دہشت گردی میں پکڑے گئے تو ان کو رہا کیا جائے. تو ایک الٹی بات نظر آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سرنڈر کریں اور پھر جو ہے وہ ریاست ان سے بات کر رہی ہوتی، انہوں نے اپنی شرائط پہ آپ سے بات کرنے کے لیے کہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریورسل جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک 6 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2009-2010 میں یہ پورا خطہ جو ہے تقریباً جو فارمر ٹرائبل ایریا یا فاٹا کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں پہ تمام ان کی جو ہے ٹی ٹی پی کا ایک لحاظ سے کنٹرول ہو گیا تھا. 6 سال کی جنگ کے بعد جو ہے آپ نے تمام علاقوں کو خالی کروایا اور اس عرصے میں آپ کے 4000 فوجی جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، آپ کے ہزاروں شہری جو ہیں اس دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں. اور اس وقت جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی اسکول پشاور میں جب اٹیک ہوا تھا تو ہم سے بڑا کہا جاتا ہے کہ ہمارا 9/11 ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے کتنی کمزوریاں دکھائی. آپ کو یاد ہوگا کہ احسان اللہ احسان جنہوں نے باضابطہ طور پہ آ کے اعلان کیا تھا، جو اسپوکس مین ہوتے تھے ٹی ٹی پی کے، کہ جو ہے ہم نے حملہ کیا ہے اور یہ چیز کرتے رہیں گے، جنہوں نے ملالہ پہ جو حملے کی بھی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی تھی، اس کو ہم نے وہ ایک لحاظ سے معافی دے دی تھی. اس کو ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دلوا رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا اس کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بنیادی مسئلہ جو آتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. پھر تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جو دہشت گرد جو ہیں وہ تو کامیاب ہو گئے، کامیاب ہم ان کے اگر وہ اپنے دہشت گردی کے ذریعے آپ قبضہ نہیں کر سکیں، لیکن ہم مذاکرات کے ذریعے پھر وہی ان کو دے جا رہے ہیں جس سے ہم نے لڑائی کر کے ان کو اس علاقوں کو صاف کیا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا کمزوری سب نظر آتی ہے اور یہ ہم نے ایک طرف نہیں. ٹھیک ہے، اس کا اعتراف تو حکومتی نمائندے بھی کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ثانیہ اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر اس حد تک عمل نہ ہو سکا جس اسپرٹ کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تھا. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب شارٹلی بتا دیجئے کہ مذاکرات میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور نیشنل ایکشن پلان پر بھی اس حد تک عمل نہیں ہو پا رہا، تو پھر کیسے انتہا پسندی اور شدت پسندی کا خاتمہ ممکن ہے؟ بھائی لڑ کے سامنا کر کے پسپائی اختیار نہ کر کے ٹی ایل پی والے فارمولا کو خیرباد کہہ کے، مطلب کون سا محاذ ہے جہاں پہ ہم گھٹنے نہیں ٹیک رہے؟ آئی ایم ایف سے لے کے ٹی ایل پی سے لے کے ٹی ٹی پی، کنفیوژن پتہ نہیں اتنی زیادہ ہمارے دماغوں میں چڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کی نظر میں خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اس طرح کی تنظیموں کو لچک دے کے خود امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ثانیہ سیالکوٹ کے بعد ایک یکسوئی اور سنجیدگی آئی ہے. آپ سب کچھ پتہ ہے پاکستان کے اداروں کو، صرف جرت اور ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اور جب تک آپ جرت اور ہمت سے کام نہیں لیں گے ان کی جڑیں نہیں کاٹ پائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں ایک تو اسٹریٹجی آپ کی شارٹ ٹرم، ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ جو تنظیمیں وائلنس کرتی ہیں، افراد ہوں یا تنظیمیں، ان کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. اسٹیٹ کو اپنی پرائمیسی اسرٹ کرنی چاہیے. لانگ رن میں ہے انتہا پسندی کی ذہنیت. انتہا پسندی کی ذہنیت کے لیے آپ کو معاشرے کے اندر پروسیسز کو چینج کرنا ہے، خاص کر تعلیم کو آپ کو چینج کرنا ہے، جس میں مذہبی انتہا پسندی اور ایک ہر چیز کو ایک مذہبی مسئلہ بنا کے پیش کرنا جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک نہیں کرے گا. زاہد صاحب آپ کیا کہیں گے؟
मेरे ख्याल ये जहाँ तक लड़ने या इसको जो इंतहा पसंदी को ख़त्म करने की बात तो अलग रही है, इस हुकूमत के दौर में देखा जाए तो जो भी इनके इक़दामात हैं या जो भी पॉलिसी है, जितना जो है वो रिलीजियोसिटी को इस्तेमाल करते हैं या उसको जिस तरह करते हैं, तो ठीक उसमें है, जो हमारे है पैनल की राय आपको आपने जान ली। इंतहा तमाम अवामिल हैं जिन पर नजरसानी की ज़रूरत है, तभी शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।